رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر نعمت افطار میں بزم علماء سجی ہوئی ہے، اور تھوڑی سی دقت ہو گئی ہمارے کیمرہ مین کو، ظاہر ہے وہ اچانک ہم آ گئے۔ اچھا جی، تو ہمارے علماء کرام کا پینل سجا ہوا، ملک کے جید اکابر اور مستند علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، اور آج ہمارے مہمان عالم دین ہیں علامہ خرم رحمانی صاحب۔ آپ تینوں کا خیر مقدم ہے پوری دنیا کی طرف سے، ظاہر ہے ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سب کے احوال بھی جاننا چاہتے ہیں، اور آپ سب کی گفتگو سے علم و آگہی کا سفر بھی طے کرنا چاہتے ہیں۔ آج میں نے جس طرح بتایا تھا کہ موضوع ہے اسلام، تو اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں، اسلام کا تعارف کیا ہے، مسلمان کے خد و خال کیا ہیں، اس طرح کے سوالات ہم نے ترتیب دیے ہیں۔ آغاز ہوگا حسب روایت مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کی جانب سے۔ مفتی صاحب قبلہ، اسلام کا میں چاہتا ہوں تعارف اور بنیاد اساس پیش فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا، اسلام یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلامتی سے ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام کا جو لغوی معنی ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کرنا، اور جس کی اطاعت کی جا رہی ہے اس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دینے کا نام اسلام ہے، اور گردن جھکانے والا مسلم کہلاتا ہے۔ اور اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جتنے انبیاء، سارے انبیاء جو احکامات لے کر آئے انہیں اسلام اسلام کہا جاتا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے ان کو اسلام کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ آدم علیہ السلام احکامات، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام، پھر چلتے چلتے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب احکامات لے کر آئے، اور سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح احکامات لے کر آئے اور ان کی تبلیغ بھی ارشاد فرمائی۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات لے کر مبعوث ہوئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب بے شک دین جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اسلام ہی ہے۔ سارے انبیاء بھی یہ لے کر آئے۔ اچھا، اب یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ ایک ہوتی ہے شریعت، ہر نبی اپنے زمانے کے اعتبار سے کچھ احکامات لے کر آتا ہے، اسے عام طور پر شریعت کہتے ہیں۔ جو چیز تمام انبیاء میں یکساں ہے وہ اسلام ہے، تو شریعت کے احکامات چینج ہوتے رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب لے کر آئے تو فرمایا کہ یہ آخری احکامات لے کر آئے، سارے احکامات کا نچوڑ لے کر آئے، تو اب ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی آسمانی حکم نے نہیں آنا، تو فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اب اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تیسرے پارے میں آخری رکوع میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور طرف جائے گا، کسی اور دین کو قبول کرے گا، تو فرمایا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، ہرگز اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دین اسلام ہی وہ دین ہے جو سارے انبیاء لے کر آئے، سارے رسول اعظام علیہ السلام لے کر آئے۔ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو میرے نبی علیہ السلام لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اسی دین کی تبلیغ فرمائی۔ اب آئیے حدیث، جی ہاں، مکمل
مکمل دین لے کر آئے. الیوم اکملت لکم دینکم, جی. کہ آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا ہے, آپ پر دین مکمل کر دیا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. یہ جبرائیل علیہ السلام ایک شخص کی صورت میں حاضر خدمت ہوئے تھے, اور آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مل اسلام, اسلام کیا ہے, یا اخبرنی عن الاسلام, اسلام کے بارے میں خبر دیجیے اسلام کیا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کہ شہادت دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پھر فرمایا کہ نماز کا قائم کرنا, ان تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا اگر وہ صاحب نصاب ہو. پھر فرمایا کہ وتصوم رمضان, رمضان کے روزے رکھنا ماہ رمضان میں. اور پھر فرمایا کہ وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا, کہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کرنا اگر اس کی راہ میں استطاعت ہو. تو یہ 5 بنیادی اراکین جو حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو بیان فرمائے, وہ یہی 5 اراکین ہیں. کیا بات ہے مفتی صاحب. علامہ صاحب, یہ جو 5 اراکین جو قبلہ نے جس پر تتمہ فرمایا, یہ 5 ارکان جو ہیں ان کی تفصیلات میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ انہیں تفصیل سے بیان فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ حدیث جبریل کے ذریعے 5 ارکان اسلام کا ذکر ہو چکا اجمالی طور پر, ایک دوسری حدیث پاک میں بخاری شریف کی جس کے اندر فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان. ٹھیک, یہ 5 ارکان ہیں, یہ بنیاد ہے. سب سے پہلے اس کے اندر ارکان اسلام کے اندر چونکہ سب سے پہلے ایمان ہے. کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. اگر ایمان نہیں ہے, انسان چیریٹی کرتا رہے, انسان کوئی بھی کام کرتا رہے, تو اس کا عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں اور آخرت کے اندر اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے. کوئی بھی شخص کو نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اس کا بدل عطا کر دے گا. تو بنی الاسلام علی 5 کے اندر سب سے پہلے شہادت ہے, گواہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, وہ خدا وحدہ لا شریک ہے, وہ الہ ہے, اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد جو سب سے پہلے اعمال میں سے رکن ہے ارکان اسلام میں, وہ نماز کا ادا کرنا ہے, جس کی تفسیر پر ہم مکمل طور پر بحث کر چکے ہیں. اس کے بعد زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے, یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس کے بعد حج کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں. دیکھیں, ایک سب سے پہلے تو ایمان ہے, ایمان کے بغیر میں نے عرض کیا کچھ بھی نہیں ہے. باقی یہ سارے کے سارے ارکان ہیں, ان پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے. اگر وہ مومن تو ہوا, شہادت تو دی, لیکن اعمال اختیار نہیں کیے تو ایمان تو ہے لیکن اعمال کے بغیر کامیابی نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں ذکر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو یہ ارکان ساتھ ساتھ اعمال کے طور پر اختیار کرنا ایک انسان کے لیے لازم و ضروری ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جو اعمال کے اندر سستی کرتا ہے, سستی کرنے کی وجہ سے انسان گناہگار ہوتا ہے اور انسان جو ہے مردود الشہادت ہو جاتا ہے نماز ایسے عمل کے اندر سستی کرنے سے, لیکن ہم اسے کافر نہیں قرار دیتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ ان ارکان کی اہانت کرتا ہے کہ یار یہ ویسے زکوٰۃ ٹیکس لگائی ہوئی ان لوگوں نے, فلاں توہین اگر کرتا ہے, انکار کرتا ہے, منکر ہوتا ہے, تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے تو فاسق و فاجر ہوگا, لیکن انکار و توہین کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اسی پر سارے کا سارا سٹرکچر ہے بنی الاسلام علی 5. بالکل ٹھیک, کیا بات ہے. علامہ خرم رحمانی صاحب, اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا, لوگوں کو بھی آگہی ہوگی اس حوالے سے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک مسلمان کے خد و خال کیا اور کیسے ہونے چاہیے, بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. بنیادی طور پر بات یہی ہے کہ ایمان لے کر آ گئے, اسلام کو قبول کر لیا, اب اس کا جو ظاہری ثمرہ ہے اور ایک مسلمان کیسا دکھنا چاہیے, ظاہر سی بات ہے جب تک پریکٹیکل امپلیکیشن نہیں ہوگی اس وقت تک اس کے ثمرات بھی ظاہر نہیں ہوں گے. اور
اگر کسی کو مسلمان کے خد و خال دیکھنے ہیں تو اس کا سب سے بہترین، کامل، اکمل اور مکمل نمونہ خود پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں عملی نمونہ موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی زندگی گزاری ہے کہ کسی بھی خطے اور کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا مسلمان بآسانی اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ صحیح۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں تک فرامین ہیں مسلمان کی تربیت کے لیے، اس کے خد و خال کو ڈھالنے کے لیے، اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ عشق و محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم محمد اس کی وقت محبت، جی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت نہ کرے، اور اس محبت اور عشق اس مقام پر ہو کہ دنیا کی تمام محبتیں اس کے تابع ہونی چاہیے، اور حضور کی محبت سب سے زیادہ، سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی جو چیز مسلمان کے خد و خال میں ہونی چاہیے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ عشق اور محبت ہونا چاہیے۔ جب عشق اور محبت ہوگا تو خود بخود جس کا عشق ہے، جس کی محبت ہے، اس کے فرمان پر عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ اب جب وہ یہ کہے گا کہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو تو پھر بغض بھی ختم ہو جائے گا، حسد نہ کرو تو حسد بھی ختم ہو جائے گا، جھوٹ نہ بولو تو جھوٹ بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے احکام کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تو جب سب سے پہلی چیز محبت قائم ہوگی تو خود بخود یہ ساری کی ساری چیزیں عمل میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سب سے پہلی بات حضور سے والہانہ عشق و محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے والہانہ عشق و محبت، اور آپس میں جو مسلمان بھائی ہیں ان سے بھی پیار و محبت۔ حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں، اور یہ ایسا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں پورے مسلمان اور عالم انسانیت کی اور عالم مسلمانیت کی تشکیل اور اس کے خد و خال کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ کیا بات ہے۔ میں ناظرین کرام بزم علماء میں ایک وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں، وقفے کے بعد آج موضوع سخن اسلام ہے، اسلام پر علماء اکرام گفتگو فرما رہے ہیں، مزید سوالات کریں گے، اور انشاءاللہ آج اس موضوع کا احاطہ ہو جائے علماء کی خوبصورت گفتگو سے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے آنے والے سیگمنٹس میں انشاءاللہ آپ کی کالز لیں گے۔ فی الحال ہم موضوع پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ جی، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، نعمت افطار میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے، اور بزم علماء سجی ہوئی ہے، ملک کے اکابر، جید اور مستند علماء اکرام ہمیں اسلام کے موضوع پر آشنائی فراہم کر رہے ہیں، اور اسلام کے موضوع سے متعلق سوالات مفتیان اکرام سے میں کر رہا ہوں۔ آپ حضرات کے بھی سوالات انشاءاللہ ہم اگلے آنے والے سیگمنٹس میں شامل کریں گے۔ مفتی صاحب، یہ دیگر مذاہب کے مقابلے میں اگر ایک تقابلی جائزہ ہم کریں تو اسلامی تعلیمات فطرت کے بہت زیادہ قریب تر دکھائی دیتی ہیں، کچھ اس کو آپ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دین اسلام جتنا فطرت سے ہم آہنگ ہے تو اتنا کوئی اور دین نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے آپ زمانے اقدس میں جو تورات نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے اقدس میں انجیل نازل ہوئی، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ۔ اچھا، ان میں آپ کو مخصوص احکامات ملیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی جو ازواجی زندگی کے بارے میں کوئی خاص اس طرح نہیں ملتا، یعنی آپ کی ازواجی زندگی تھی لیکن کوئی خاص تذکرہ نہیں ملتا، آپ نے کیا کام فرمایا، کاروبار کیا تھا، اتنا زیادہ ذکر نہیں ملتا، نجی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا، نجی زندگی کو اتنا ڈسکس نہیں کیا گیا۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں فرمائی۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ ہر کہیں، یعنی آپ موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں، لیکن تورات اور انجیل میں مکمل احکامات ہمیں نہیں ملتے، تشنگی رہ جاتی ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تشریف لانے سے پہلے کے واقعات ہیں وہ بھی درج ہیں، وہ بھی ذکر کیے گئے کہ کن حالات میں آپ تشریف
دکھلائے. پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات, لڑکپن کے حالات, پھر اس کے بعد جب آپ پر پہلی وحی مبارکہ نازل ہوئی, پھر مکی زندگی, پھر مدنی زندگی, اور پھر آپ نے کام کیا فرمائے, تبلیغ کیسے فرمائی, اب اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہے. یہ تمام کی تمام میرے نبی علیہ السلام کا ایک ایک لمحہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ احادیث کی کتب میں اور سیرت کی کتب میں موجود ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جتنا میرے نبی علیہ السلام کی سیرت پر لکھا گیا اتنا دنیا میں کسی اور کی سیرت پر نہیں لکھا گیا. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام فطرت سے مکمل ہم آہنگ ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ کل مولود یولد علی فطرتہ, کہ ہر پیدا ہونے والا اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ, اس کے والدین خدا نخواستہ اگر غیر مسلم ہوں تو اس کے والدین اسے غیر مسلم بنا دیتے ہیں. کسی کو کوئی یہودی ہو تو یہودی بنا دیتے ہیں, نصرانی ہو تو نصرانی بنا دیتے ہیں, اس کے والدین بناتے ہیں, لیکن فطرتی طور پر وہ مسلمان ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں, آج کل کے دور میں ایسا ممکن تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی کہیں پر ہم نیشنل جیوگرافک میں کہیں آ جاتا ہے کہ ایسی قوم ہے کہ جہاں جو بالکل انسانوں سے دور رہتے ہیں, انہیں کچھ خبر نہیں, جنگلیوں جیسے جو ہے وہ انہوں نے لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ انہیں یعنی لباس کی ہوش نہیں ہوتی. تو یہاں پر فقہ میں ایک جزیہ ہے کہ کہیں کہیں پر ایسی قوم ہے جہاں پر کسی نبی کی تعلیمات نہیں پہنچی, کسی نبی کی تعلیمات نہیں پہنچی, لیکن اس کے لیے نجات کے لیے کیا کافی ہے کہ فقط یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, کیا بات, اللہ تعالیٰ ایک ہے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے درمیانے زمانے کو فطرت کہا جاتا ہے, زمانہ فطرت. اس میں کیا کافی تھا نجات کے لیے کہ فقط اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو بس یہ کافی ہے. اور میں آخر میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ یہود و نصارہ جو ہے نا, ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مانتے تھے. اچھا, پھر یعقوب علیہ السلام کو مانتے تھے. یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے, وہ تو سچے پکے مسلمان تھے, سچے پکے مسلمان تھے. یعقوب علیہ السلام وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یعقوب علیہ السلام تو وصیت کر کے گئے. کیا وصیت کی کہ اے میرے بچوں, جب اس دنیا سے جانا تو مسلمان ہو کر جانا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب, اسلامی تعلیمات انسانی زندگی کے تمام احوال پر محیط ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ ان تعلیمات کی وسعتوں کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ مفتی اہل سنت مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی, دوسرے مذاہب کے ساتھ اور دوسرے ادیان کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے کہ ان کے ہاں محدود چیزیں تھیں, لیکن اسلام کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے. اسلام دین فطرت ہے اور زندگی کے ہر گوشے میں, ہر شعبے میں, ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. بالکل ٹھیک. خانگی زندگی سے لے کر, نجی زندگی سے لے کر, معاشی اور معاشرتی ہر چیز میں. اور اس میں سب سے بڑھ کر ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ملتی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام گزرے, کسی کی زندگی, کسی کی سیرت, زندگی کا ہر گوشہ, اسفار اور کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے جتنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ زندگی کی ہر چیز محفوظ رکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور یہ امت اس کو آگے بڑھاتی جا رہی ہے بحمداللہ تبارک و تعالی. دیکھیں سلمان بھائی, ہمارے پاس دو چیزیں ہیں, ایک قرآن جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اور ایک حضور کی زندگی. ہم ان چیزوں کو اگر پکڑ کے رکھیں نا, حضور کی زندگی ہی سنت مبارکہ ہے, حضور کے فرامین احادیث طیبہ ہیں. حضور نے خود فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. مسلمان ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھے, میں سمجھتا ہوں یہ جھگڑے, یہ فساد بھی ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے. یہ فرقے جن میں رات دن ہم لڑ رہے ہیں,
قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھ لیں، صاحب قرآن کی زندگی کو پڑھیں، ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب نے جیسے ذکر فرمایا کہ گزشتہ اقوام کے اندر دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے رہبانیت اختیار کی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر اس کی رعایت نہیں کر سکے، انہوں نے کہا شادی نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے، نکاح نہیں، جوگی طرح زندگی بسر کریں گے۔ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اسلام کے اندر جوگی پن نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی فرمائے، حضور نے تجارت بھی فرمائی، حضور نے جہاد بھی فرمائے، حضور نے اسفار بھی فرمائے، حضور کا قبیلہ خاندان اس کے ساتھ حضور نے تعلق رکھا۔ تو حضور کی زندگی ہمارے لیے، جیسے علامہ صاحب نے آیت کریمہ پڑھی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ ہے زندگی کے ہر شعبے، ہر گوشے اور ہر چیز کے اندر۔ اور مسلمان کی زندگی یہ نہیں ہے صرف کہ آپ مسجد کے اندر مسلمان ہیں، آپ شب برات میں مسلمان ہیں، آپ رمضان کے اندر مسلمان ہیں، لیلۃ القدر میں مسلمان ہیں۔ اسلام کوئی، جس اسلام پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ کوئی سیزن نہیں ہے، کوئی سیزنل ریلیجن نہیں ہے۔ صحیح بات ہے کہ ایک وقتی طور پہ آدمی، ایک سیزن آیا، کچھ راتیں آئیں، کچھ مہینے آئے، آپ نے آ کے اپنا لیا، اس کے بعد چلے جائیں۔ نہیں نہیں نہیں، مسلمان کا ہر لہجہ صبح و شام اس کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے۔ جہاں اسلام یہ تقاضا کرتا ہے، آپ نے زندگی کے ہر گوشے کی بات کی، جہاں یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم مسجد کے اندر اپنی عبادات کو، اپنے روزوں کو، حج کو پورا کریں، وہیں اسلام ہم سے سب سے پہلے یہ تقاضا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں مفتی سہیل صاحب ایک آدمی آیا جمعے میں اور آ کے میرے پہ بڑا ناراض ہونے لگا، کہنے لگا علامہ صاحب آپ بڑے عجیب آدمی، یہ دیکھیں یہ سارے اتنے لڑکے سارے ننگے سر نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے ٹوپیاں نہیں پہناتے ان کو۔ میں نے کہا یار ٹوپیاں تو پہنا دیں گے، ٹوپیاں تو بہت ہیں بازار میں پہنانے کے لیے، ٹوپیاں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے یہاں زور دیا جاتا ہے کہ اس کو ٹوپی نہیں پہنائی، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ کپڑا اور یہ ٹوپی حلال سے کمایا ہوا ہے، نہیں کمایا ہوا تم نے۔ جی جس کپڑے کو پہن کے اور جس ٹوپی اور امامے کو پہن کے تم تلقین کر رہے ہو، مثال کے طور پہ میں امام ہوں، میں آج امامہ اتار کے نماز پڑھاؤں گا، سارے شور ڈالیں گے، ہوئی نماز ہماری مکروہ کر دی، ہماری نماز خراب کر دی امام صاحب نے، امام صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ لیکن کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ حضرت یہ آپ کا امامہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کہاں سے حاصل کیا؟ بولے نہیں چھوڑے ان پر۔ یہی کہتی تھی شعیب علیہ السلام کی قوم کہ یا شعیب اصلاۃک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، آپ کی نماز ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے مالوں کے اندر اپنی مرضی سے جو ہے وہ مداخلت نہ کریں، وہ نہ کریں۔ آپ کی نماز ایک طرف، مالی معاملات ایک طرف، آپ اس کو اس کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ آج کا مسلمان بھی ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، محراب و منبر پہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ حضرت چھوڑیں آپ بازاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ چھوڑیں یہ ایوانوں کے اندر کیا کر رہے ہیں، آپ چھوڑیں ان معاملات کو، آپ سب صرف ہمیں عرش کی باتیں سنائیں، مسواک کے بارے میں بتائیں کہ وہ کتنی ہونی چاہیے، بتانا چاہیے، وہ سنت مبارکہ ہے، اس کی اہانت مقصود نہیں ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ صرف ہمیں یہ بتاتے رہیں آپ۔ اس سے بڑھ کر جو اصل، جو آپ نے کہا کہ ہر شعبے کے اندر، بازاروں کے اندر کیا ہوتا ہے، حضرت چھوڑیں آپ بازاروں کو ڈسکس نہ کیا کریں، لوگوں کے مالی معاملات کو، یہ لوگ سارے آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے نمازوں میں اسمگلر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سود کے کام کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سٹاک والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ جو روزانہ ان باتوں پہ تکرار کرتے ہیں، یہ سب ناراض ہو جائیں گے آپ سے، کوئی نماز نہیں پڑھنے آئے گا آپ کے پیچھے۔ یہ اسلام آج لوگ چاہتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہی بات ہے نا علامہ صاحب، مفتی صاحب، اب یزید کا بھی مسئلہ تو یہی تھا، یہی مسئلہ تھا کہ بھائی سیاست میری ہے، تجارت میری ہے، گدی میری ہے، کرسی میری ہے، خانقاہ مسجد آپ کی، آپ سنبھالیں۔ تو ظاہر ہے سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو، برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو۔ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ اذان عصر کا وقفہ، اذان عصر کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست ملاحظہ فرمائیے۔ ثقلین رشید، ممتاز ثنا خان، نوجوان ثنا خان اذان عصر براہ راست دیں گے، انشاءاللہ اذان عصر کے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی۔ بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان۔